بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وفات کے موقع پر جائز کاموں کی تفصیل پڑھی تھی کہ یہ کام جائز ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے معاشرے میں رسوم و رواج اور بدعات رائج ہیں ان کو ترک کرنا ضروری ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایصال ثواب، یعنی کسی کو اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا ثواب پہنچانا۔ تو یہاں پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ میں نے درس نمبر 10 اور لیکچر نمبر 10 کے اندر اس پر سراسر گفتگو بھی کی تھی اور قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایصال ثواب یہ برحق ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے نیک اعمال کا ثواب اگر کوئی پہنچانا چاہے تو وہ مرحومین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو صرف ہم یہاں پر پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ تو کتاب کی عبارت کی طرف آتے ہیں کہ میت کو اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ عمل خیر یعنی نیک کام چاہے بدنی ہو یا مالی، چاہے بدن سے کیا ہو، مطلب نماز پڑھی ہو یا صدقہ وغیرہ دیا ہو، دونوں کا ثواب بخشنے سے میت کو پہنچ جاتا ہے۔ اب ایصال ثواب کی چند صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کیونکہ جیسا آگے آئے گا کہ آج کل ہم نے صرف ایک ہی صورت کو سمجھ لیا کہ ایصال ثواب کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے کہ کھانے کا انتظام کرنا، دیگیں چڑھانا اور لوگوں کو بلا کر بٹھا دینا، بس اس کے علاوہ باقی دیگر طریقے جو ہیں وہ ایصال ثواب نہیں ہیں۔ تو صحیح ثواب کے طریقے یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، میت کے لیے نفل نماز، نفل روزہ، نفل حج یا عمرہ یا قرآن پاک کی تلاوت بخشیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ نمبر 2، خدمت خلق کا کوئی کام، مثلا کوئی فلاحی وقف، یعنی کوئی ایسی چیز جو عام لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو وقف کر دی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی جگہ سبیل وغیرہ لگا دی جائے پانی کی، یا کوئی کنواں وغیرہ کھود کر اس کے پانی کو عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا جائے، یا کوئی مسجد یا دینی مدرسہ بنا کر میت کے لیے ثواب کی نیت کی جائے، تو یہ دوسری شکل ہے ایصال ثواب کی۔ تیسری شکل ہے فقراء، مساکین، یتیموں اور ناداروں کو کھانا، کپڑا یا نقد رقم دے کر میت کو ایصال ثواب کرنا۔ ایصال ثواب ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی خاص دن کی تعیین، کسی خاص طریقے کو عملاً یعنی عملی طور پر، اعتقاداً یعنی عقیدے کے طور پر لازم سمجھنا درست نہیں۔ آج کل لوگوں نے مختلف طریقے رائج کیے ہیں ایصال ثواب کے۔ جب ان کو منع کیا جائے تو ان کا یہی سوال ہوتا ہے، ہم ثواب پہنچا رہے ہیں، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ثواب پہنچانے کا جو طریقہ شریعت نے کوئی مقرر ہی نہیں کیا، بلکہ ہر دن ہر وقت کو اس کے لیے متعین کر دے کہ جس وقت چاہیں ایصال ثواب کریں، جس وقت چاہیں اور جو عمل چاہے کر کے کریں۔ کسی خاص عمل کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا، خاص وقت کی تعیین کرنا، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ جمعرات کے دن کو خاص کر لینا، یا جمعے کے دن کو خاص کر لینا، یا تیجے 40ویں کو خاص کر لینا، تو یہ قبیح چیزیں ہیں اور یہ بدعت کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک ضروری مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب سے زیادہ ضروری چیز جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، ادائے حقوق ہے۔ یعنی میت کے ذمے دوسروں کے قرضے اور حقوق ہوں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نفلی ایصال ثواب سے بڑھ کر ضروری اور اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرض ہوتا اور اس کا مال اس قرضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے، چونکہ آپ وراثت کے اصول میں سے یہ اصول لکھیں کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، یعنی جو اخراجات کفن یا قبر وغیرہ کی تیاری میں ہوتے ہیں اس میں جو اخراجات آتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کسی نے اپنی طرف سے کر دیے تو پھر دوسرا نمبر آتا ہے ادائے حقوق یعنی قرضوں کی ادائیگی کا، پھر تیسرا نمبر وصیت کی ادائیگی کا ہے، اور چوتھا نمبر جو آتا ہے وہ پھر وراثت کی تقسیم کا ہے۔ لیکن ہم سارے شریعت کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف بس اپنے کام کا، جس سے نمود و نمائش ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، وہ عمل کرتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے کہ میت کے کیا حق ہمارے اوپر ہیں، یا میت نے زندگی میں کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے وہ
مکمل ہے یا اس میں کوتاہی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرض ہوتا۔ آگے تفصیلات آ رہی ہیں کہ آج کل لوگوں میں ایصال ثواب کا ایک ہی طریقہ رہ گیا، یعنی دیگے چڑھا کر کھانا کھلانا۔ اس کھانے کو وہ قرضوں سے بھی مقدم سمجھتے ہیں۔ نیز یہ کھانا میت کے ترکے سے کیا جاتا ہے، حالانکہ ترکے میں تمام ورثاء کا حق شامل ہے، جس میں بسا اوقات نابالغ بھی ہوتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں منع کیا گیا کہ یتیم کے مال کھانے سے جو کہ نابالغ ہیں۔ سب ورثاء کی رضامندی بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ تمام ورثاء کی رضامندی ضروری ہے۔ بس ایک آدمی، ایک وارث وڈیرا بن جاتا ہے، وہی سارے تصرفات کرتا ہے، اخراجات کرتا ہے، دوسروں کی رضامندی کو بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ اگر ہم یہ کریں گے نہ تو ورثاء کی رضامندی کو شامل کریں گے اور نہ ہی نابالغ ہوتے اولاد کے ہوتے ویسا کریں گے تو پھر تو یہ خیرات، ورنہ وہ خیرات ثواب کے بجائے گناہ کا باعث بنے گی۔ نیز نابالغ وارث اگر اجازت بھی دے دے تو بھی اس کی اجازت کا شریعت میں اعتبار نہیں۔ نیز اس خیرات میں ریا کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، یعنی دکھلاوا بھی اس میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ کہ اگر میت کے لیے خیرات کرنے والوں کو کہا جائے کہ یہ رقم جو اس طرح کھانا پکا کر کھلانے میں صرف اور خرچ ہوگی، اور اس میں امیر و غریب تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے اور صرف ایک وقت کا گزر ہوگا، بجائے اس طرح خرچ کرنے کے غریب، یتیم اور دیگر مستحق افراد میں بانٹ دو تاکہ مختلف ضروریات حل ہو سکیں اور ان کا چند دن گزر اوقات آسانی سے ہو، تو بعض لوگ تو اس کو میت کے لیے خیرات ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے ہاں خیرات وہ ہوتی ہے جس میں دھوم دھام، بھیڑ و ازدحام، یعنی رش وغیرہ ہو، لوگ آئیں جائیں تاکہ معلوم ہو کہ خیرات ہوئی ہے، ورنہ کیا معلوم کہ خیرات ہوئی یا نہیں۔ یہ تو سراسر ریاکاری ہے جس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے صرف ایصال ثواب کو دیگے چڑھانے کے ساتھ خاص کر لیا اور اس کو قرضوں سے مقدم سمجھتے ہیں، اور نابالغ بچوں کا حق بھی مارتے ہیں، ان کی اجازت کا تو شریعت میں اعتبار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر ورثاء کی رضامندی نہیں ہوتی، اس لیے یہ تمام کاموں میں اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس تمام رسوم و رواج کو چھوڑنا، ترک کرنا لازم ہے۔ اس کے بجائے آدمی کون سے کام کرنے چاہیے جو آگے آ رہے ہیں، وہ کام اختیار کریں۔ بعض لوگ اگر چپکے سے مستحقین کو دینے کو بھی خیرات سمجھتے نہیں، اب ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ خالی دیگے چڑھانے کو نہیں سمجھتے ثواب کا کام، بلکہ بعض لوگ اگرچہ چپکے سے مستحقین کو دینے کو بھی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن رسم پڑنے کی وجہ سے عمومی کھانا کھلانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کھلائیں گے، یہ رسم ہے، یہ بھی اس کو ترجیح دینی چاہیے مستحقین کو دینے کے بجائے۔ حالانکہ مستحقین کو دینے سے جتنا ثواب میت کو ملتا ہے اتنا عام کھانا کھلانے سے نہیں ملتا، لہذا میت کے لیے خیرات کی چند شرائط لکھی جاتی جن کے مطابق خیرات کرنے سے میت کو زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ نمبر 1، میت کے لیے جو بھی خیرات کی جائے اس میں یتیم کا مال نہ ہونا چاہیے، ورنہ کھانے اور کھلانے والے دونوں گناہگار ہوں گے۔ میت کو ثواب پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس میں گناہ کا اندیشہ ہے، بلکہ گناہگار ہوں گے۔ نمبر 2، خیرات مستحقین اور غریب افراد کو دی جائے، مالدار لوگ کھا گئے تو غریب کو کھلانے والا ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 3، خیرات میں دکھلاوا اور نمائش مقصود نہ ہو، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ہوگا اور میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ نمبر 4، کھانا کھلانا ہو یا کوئی اور کار خیر یا نیکی کا کام، اس کے لیے کسی خاص دن کو اس طرح مقرر کرنا کہ اس کی رسم پڑ جائے اور اس دن نہ کرنے میں لوگ ثواب میں کمی محسوس کریں، یہ جائز نہیں۔ کسی بھی دن کی رسم ڈالے بغیر خیرات کر دیں، پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، کسی خاص دن کا تعین کرنا یہ بھی اس کو بدعت کے زمرے میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسکینوں کو کھانا کھلانا الگ کار خیر ہے، نیک الگ کام ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت الگ عبادت ہے، ان دونوں کو ضرور اکٹھا کرنا
یعنی کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا اور فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانے نہ دینا ایک ناجائز رسم ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ بعض جگہ دیگوں کے پاس قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، دیگ رکھ کر ادھر لوگ سپارہ لے کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ناجائز رسم ہے۔ نیز اس میں قرآن مجید کی بے ادبی ہے کہ دیگیں پک رہی ہیں اور قاری صاحبان کو وہیں بلا کر پڑھایا جا رہا ہے۔ نمبر 6، میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کی بہتر صورت یہ کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ نقد رقم کی شکل میں تعاون کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ بسا اوقات ان کو علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے نہیں ہوتے، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اور ان کو عمدہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان ضروریات کے لیے کھانا کھلانا کافی نہیں۔ تو یہ 6 شرائط لکھی ہیں، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو میت کو زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میں دین کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔